سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ عزت میں کہ مالک کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقدس مقام سے اللہ و پروردگار عالم اپنی بارگاہ ربوبیت میں سے شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں آپ تمام مومنین کے گھروں پر اپنی برکت اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات معزز عالم گرامی خالق کائنات کی نائب عید جسم بے مثال لازوال باقمال مدد محقق مصطفیٰ کتاب کی سورہ مریم کی 50ویں آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کی گفتگو ہے میرے معزز سامعین گرامی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم نبی اللہ نے ایک دعا مانگی کہ پروردگار عالم مجھے آخری زمانے میں میری نسل میں سے ایسی زبان عطا فرما جو زبان صادق بھی ہو، سچی بھی ہو، عظیم بھی ہو، بلند بھی ہو۔ اور جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار عالم مجھے میری نسل میں سے جو میری نسل میں سے ہو ایسی زبان نصیب فرما کہ جو ہمیشہ بلند ہو، عظیم ہو اور سچی ہو۔ اور پھر یہ دعا مانگی کہ میری ہی ذریت میں ابراہیم نے امتحان دیا تو اللہ نے رسالت بھی دی، نبوت بھی دی اور امامت بھی ابراہیم کو دی۔ جب امتحان کے بعد ابراہیم کو امامت ملی تو پھر دعا مانگی پروردگار عالم کیا یہ امامت میری ہی نسل سے چلے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین سید المرسلین یہ کائنات کے رسول ابراہیم کی نسل سے ہے۔ اور آپ تو شجرۃ الانبیاء بھی جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی دعائیں، اور واقعاً اللہ نے جیسا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جناب علی ابن ابی طالب کو لسان صادق کہا، یعنی سچی زبان، ایسی زبان جو بلند بھی ہے اور علی بھی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ قرآن کی زبان میں علی کا نام صادق زبان ہے، سچی لسان ہے، اور نسب کے حوالے سے علی ابن ابی طالب ہے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، اس لیے نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر کائنات سے بہت سارے فرامین ہیں، بہت سارے خطبات ہیں اور بہت سارے ارشادات ہیں۔ آج دنیا اگر نہج البلاغہ کی حقیقت کو سمجھے تو جناب امیر کائنات نے ایسی گفتگو کی ہے، واقعاً ایسے نہیں بلکہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما جب علی ابن ابی طالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے آج سے 1400 سال پہلے جو علی ابن ابی طالب نے آئین دیا ہے، خدا کی قسم آج اتنا نالج ہونے کے باوجود کسی کے پاس ایسا نالج نہیں جو علی کے پاس تھا۔ اور ایسا نالج تھا حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جناب علی کے پاس جو علم تھا، گاندھی نے بھی کہا علی کا خطبہ سن کے، میرے مولا امیر کائنات نے جب مالک اشتر کو اپنا وزیر بنایا یا ولی بنایا یا عہدہ دیا تو کہا کہ اے مالک اشتر میں تجھے وصیت کر رہا ہوں اور یہ میری وصیت یاد رکھنا، جب تم فرائض دینا تو علی ابن ابی طالب نے جو تمہیں فرمایا ہے اس پر ہمیشہ عمل کرنا، کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے جو میری مرضی کے خلاف ہو، حقیقت میں مرضی الہی کے خلاف ہو۔ یعنی تمہارا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہہ دے مالک کو جس علی نے مختص کیا ہے یہ مالک کیسا ہے، اس لیے کہ لوگ تو یہ کہیں گے مالک کا کمال نہیں ہے، جس نے مختص کیا ہے، جس نے عہدہ دیا ہے، جس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، مالک اشتر کو ہونا چاہیے یا کسی اور کو ہونا چاہیے۔ اور واقعاً جناب مالک اشتر نے ایسا انجام دیا ہے کہ دنیا آج بھی کیسی ہے، علی کے پاس مالک اشتر جیسا اور کوئی ایسا صحابی نہیں آیا ہے جیسے جناب مالک اشتر آئے ہیں۔ اور میرے مولا نے ایک ایک آئین کو بڑے احسن طریقے سے بتایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ والے بھی کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کا آئین کمال ہے اور دنیا سے سبق لیتی ہے۔ آج پڑھے لکھے معاشرے میں جو لوگ جانتے ہیں حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن خدا
کی قسم حکومتیں بہت لوگوں کے پاس ہیں لیکن علی جیسا تدبر کہیں نہیں ہے. ایک انڈیا کے عالم دین، دو پاکستان کے عالم دین، علامہ مفتی دافر حسین، ڈاکٹر علامہ ذیشان درجوادی اور ایک اور مورخ ہے، اس نے لکھا خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو دنیا کے کسی انسان کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے. اور اسی طرح مصر کے ابن ابل حدید معتزلی لکھتے ہیں خدا کی قسم علی ابن ابی طالب جنہوں نے 27 جلد میں شرح نہج البلاغہ کی ہے، وہ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ ایک سنی رائٹر نے میرے مولا علی ابن ابی طالب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام لکھا مناقب علی ابن ابی طالب، اور لکھنے سے پہلے جو اپنے آپ کے لیے لکھنا چاہتا تھا اس میں لکھا، پہلے اپنا انٹروڈکشن کرایا، اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں. سب سے پہلی سطر میں اللہ کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے حمد رب کائنات کی، میں علی کے مناقب لکھ رہا ہوں. اللہ نے مجھے فخر دیا ہے، اللہ نے مجھے شرف دیا ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ میرے زبان میں اور میرے ہاتھ میں وہ طاقت آئی ہے کہ میں علی کے فضائل لکھ رہا ہوں. اور کہا ان فضائل لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن میں نے رسول کی ایک حدیث پڑھی، رسول کی ایک حدیث پڑھی جس میں کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بھی علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت لکھے، جو بھی علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت لکھے 1000 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 1000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ سچے نبی نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مصداق رسول نے کہا ہے جو بھی علی کی فضیلت لکھے گا اللہ اس کے اتنے درجات بلند کر رہے گا. اور میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے علی کے فضائل لکھ رہا ہوں. اور واقعاً کائنات میں دنیا جس رخ میں بھی دیکھے علی ابن ابی طالب کا ہر فرمان، وہ انڈیا کے عالم لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ایسے سخی ہے کہ دنیا میں ہر انسان ایسا سخی نہیں ہو سکتا جیسے علی. اور کہا دنیا میں بڑے بڑے حکمران ہیں لیکن کوئی حکمران جتنا بڑا بھی اچھا ہو، جتنا بڑا احسن ہو، جتنا بڑا مدبر ہو کا حکمران اچھا ہو سکتا ہے، عابد اچھا نہیں ہو سکتا. پوری کائنات میں رسول کے بعد ایک شخصیت نظر آتی ہے جب وہ حکومت میں آئے تو اس کا عدل بھی کمال ہے، اس کی حکومت بھی کمال ہے، ساتھ ساتھ عبادت بھی کمال. یعنی حکومت میں ہونا اور عابد ہونا اکٹھا کہیں پر نہیں نصیب ہوا. کہا اگر حکومت ہے تو عبادت نہیں اور اگر عبادت ہے تو حکومت نہیں ہے. کہا یہ پہلا ایسا عابد ہے کہ جس کے سجدے بھی کمال ہے، جس کی حکومت بھی کمال ہے. بلکہ جرمن کے ایک رائٹر نے لکھا ہے علی ابن ابی طالب کے سر پہ جو ضربت لگی ہے اس کی ریزن یہی دنیا نے بتائی ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے علی کو جو مسجد میں شہید کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی علی جیسا کائنات میں کوئی عادل نہیں. عدل علی کی وجہ سے علی کے سر پہ ضرب لگی. اور واقعاً کہا علی ابن ابی طالب، کہا علم بھی ہے علم بھی ہے لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ کہ اگر انسان تلوار اچھی چلانا جانتا ہو تو رائٹر اچھا نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، جو قلم چلاتے ہیں ان کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں. کہا لیکن یہ علی میں کمال ہے کہ جس نے لکھا بھی ہے، بتایا بھی ہے اور تلوار بھی چلائی ہے. کہا یہ دو چیزیں صرف علی میں پائی جاتی، کسی اور میں نہیں پائی. اور پھر کہا علی ابن ابی طالب میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کہا کہ خاک نشی ہو کر، حالانکہ دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ الفکر و مالجود، کہا سخاوت ایسی کچھ پاس نہ ہو پھر سخی ہو وہ علی ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں. اور واقعاً ایسا ہی کمال ہے جناب امیر کائنات مسجد الحرام میں گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے میرے مولا امیر نے دیکھا ایک بندہ بڑی اچھی اچھی دعائیں مانگ رہا اور کہہ رہا تھا، کعبہ سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ کا گھر، اے خانہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں آئے. یعنی اللہ سے ایسے گفتگو کر رہا تھا جیسے کرتے کا آگ ہے. لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں کبھی کبھی دھیان لوگوں کی طرف ہوتا ہے، کبھی کبھی بندہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ بات بھی کر رہا ہوتا ہے،
تو حقیقی معنوں میں دھیان نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ بندہ اللہ سے ایسے بات کر رہا تھا، یہ دنیا ساری کو بھول کر خدا سے مخاطب تھا، اور اتنی کمال کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب فرماتے میں نے سوچا کہ اس کی دعائیں تو سنوں کتنی کمال کی مانگتا ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا تو ہے جو حقیقی معنوں میں رب سے صحیح مانگ رہا ہے۔ کہا علی ابن ابی طالب یعنی ایسی دعائیں تو تھی، علی بھی روکے اور روک کر سنی۔ کہا بارگاہ الہی میں کمال کی دعائیں مانگی، آخر میں اس نے آ کر کہا اللہ مجھے اتنے 1000 درہم چاہیے۔ تو مولا امیر نے فرمایا آ کر کہا کہ میں تیری دعائیں سننے کے لیے رک گیا، تو اتنی کمال اور معرفت کی اللہ سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس اللہ کا علی بھی رک گیا، اور آخر میں تو نے اللہ سے پیسے مانگے۔ کہا مولا اس کا ضرورت مند ہوں، وہ جانتا نہیں کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا اچھا اگر ضرورت مند ہے تو کل مدینے آ جانا، تیری حاجت پوری ہو جائے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، مدینے میں آنا مسجد میں، تیری جتنی بھی حاجت ہے تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیری پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا اگر کہے تو میں بتا دوں، اتنے کہا نہیں آ جانا۔ اور واقعاً میرا مولا چلے گئے، وہ شخص مدینے میں آیا اور آ کر پوچھا تو اس سے پہلے اصحاب کھڑے تھے۔ کہا علی ابن ابی طالب نے کعبہ میں تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ کہا ہاں، اور جب وہ آیا تو میرے مولا نے جتنے دینار کی اس کی وش تھی یا خواہش تھی، میرے مولا امیر کائنات نے اسے دی۔ اور کیسے دیے؟ جناب سلمان ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب گھر میں آئے اور آنے کے بعد مدینے میں ایک باغ بیچا، یہ ایک زمین بیچی، اور بیچنے کے بعد کافی پیسے تھے، اس کو دیے جتنے اس کی ضرورت تھی۔ کہا میں بھی جانتا ہوں اتنی تیری ضرورت ہے۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی وہ چلا گیا تو میرے مولا امیر کائنات گھر میں آئے، شہزادی زہرا پوچھتی ہے اے علی ابن ابی طالب، آج سلمان نے بتایا ہے کہ آپ نے زمین کا کچھ حصہ فروخت کیا ہے۔ کہا اے شہزادی زہرا واقعی علی ابن ابی طالب نے ایسا عمل کیا ہے، کوئی اللہ کے گھر میں مانگ رہا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی کہ اس نے اتنی بڑی دعائیں کی اور آخر میں مانگا، میں نے کہا اللہ کی بارگاہ سے خالی نہ لوٹ جائے۔ بھئی اللہ کی بارگاہ سے 2 بار علی نے دیا، ایک بار رکوع میں دیا، ایک بار اس بار اور بھی دیا ہوگا، میں نے یہ سوچا۔ کہا جناب امیر نے کہا شہزادی زہرا کوئی سائل آیا تھا تو علی ابن ابی طالب نے اس کی سوال کو رد نہیں کیا، مانگ اللہ کی بارگاہ میں دے رہا تھا۔ اور جب وہ لے کر چلا گیا تو بی بی نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب زمین تو کافی ویلیو والی تھی، تو باقی کی رقم کہاں ہے؟ تو جناب امیر کائنات فرماتے ہیں شہزادی زہرا اے رسول کی بیٹی، جب میں نے اس سائل کی خواہش کو پورا کر دیا، میں علی ابن ابی طالب مسجد سے لے کر گھر تک کتنا فاصلہ تھا؟ کہا علی ابن ابی طالب کی جیب میں پیسے بھی ہوں اور کوئی سائل بھی نظر آ رہا ہے، وہ تو مانگنے والا تھا، جنہوں نے نہیں بھی مانگا میں نے عطا کر دیا۔ علی کو شرم آتی ہے میری جیب میں سب کچھ ہو اور سائل مانگے تو میں دوں، میں تو بغیر مانگے عطا۔ نعرہ حیدری۔ اور مولا امیر تو فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبے میں کہا کہ جو سائل کو مانگنے کے بعد عطا کرے وہ تو اس کے مانگنے کی وجہ سے دیا ہے، وہ تو شرم ہے، عطا تو وہ ہوتی ہے جو بغیر مانگے دیا ہے۔ سلوات بھیجے بابا اللہ صلی اللہ محمد آیا وہ تو اس کے سوال کی قیمت ہے۔ اور میرا مولا نہج البلاغہ میں قیامت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، برزخ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، موت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ میں صرف 2 فرمان پڑھنا چاہتا ہوں، منبر کا حق بھی ادا ہونا چاہیے اور شب جمعہ بھی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، میرے مولا امیر فرماتے حتیٰ کہ کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، جناب زکریا نبی اللہ، جناب زکریا نبی اللہ، اللہ کے ایسے نبی ہیں، کہا بیت المقدس میں خطبہ دے رہے تھے اور قبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور قبر کے بارے میں بتا رہے تھے، دنیا والوں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یحییٰ ان کے بیٹے ہیں، جناب یحییٰ نبی اللہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے جب دعا سنی تو کہا ان کے سر کے بال سفید ہو، اور آ کر صحرا میں دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم مجھ یحییٰ نبی کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی جرت نہیں۔ قرآن کا واقعہ ہے، یحییٰ کے
سر کے بال سفید ہو گئے، صحرا میں آئے، کہا پروردگار عالم، اور میں نہیں کہا پروردگار عالم میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کا عذاب اٹھا سکوں۔ حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا نے وصیت کی تھی، او علی والو، ہمارے چاہنے والو، ہمارے پیروی کرنے والو، یاد رکھنا میں علی ابن ابو صلہ اپنے چاہنے والوں سے یہ خطاب کر رہا ہوں، ہم تمہاری شفاعت کریں گے لیکن قبر کا سامان ساتھ لے کے آنا۔ ایسے نہ ہو کہ جو لوگ کہتے، کسی ذاکر نے کہہ دیا، کسی مولانا نے پڑھ دیا تو آپ سمجھے بس ہم تو بس بکی ہوئی روحیں ہیں، ایک آنسو بہا دیا، ایک ذکر کر دیا۔ ہاں واقعاً ذکر حسین میں ایک آنسو جنت سے افضل ہے، لیکن قبر تو پہلے آئے گی، بھئی قبر تو پہلے آئے گی نا، آنسو تو کام آئیں گے نا پلے صراط کے بعد، تو قبر پہلے آئے گی۔ کہا کہ قبر کے عذاب سے بچو، اور اسی طرح میرا مولا حتیٰ کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے پیغمبر اسلام، جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کی پشت اس پھٹے پہ ہوتی ہے جہاں پر غسل ہوتا ہے، جب پشت وہاں پہ سیدھی ہوتی ہے تو حکم پروردگار ہوتی ہے، میرا مصطفیٰ ان کو بتائیے کہ آج وہ زبان کہاں گئی ہے جو اللہ کی الہیت کے خلاف ہے، آج وہ تیری زبان کہاں ہے مجھے چلا کر دکھا جو میرے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتی تھی۔ اور پھر اسی طرح نہج البلاغہ میں امیر کائنات، امیر ممکنات علی ابن ابی طالب، زوج بقول، ساقی کوثر، شافی معشر، طاہر اطہر، ظاہر اطہر، علی قدر غضنفر ارشاد فرماتے ہیں میرا امیر کائنات، اور دنیا والوں یہ نہ سمجھ لینا حتیٰ کہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، میرا مولا صاحب کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، یہ مردے سے مخاطب ہوئے، یہ خطاب علی ہی کر سکتے، مردے سے مخاطب ہوئے اور مخاطب کر کے کہا تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ ھذا خبر ما عندنا، ہمارے پاس تو یہ خبر ہے دنیا جاہلیت کی طرف ہے، لیکن کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ اور میرے مولا نے ان کو جو خبر دی وہ بھی سنانا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس لیکن مجھے سامنے خبر ضرور سنانا چاہوں گا۔ میرے مولا نے فرمایا دنیا والوں جس کے لیے حرام حلال ظلم تشدد کے ساتھ وہ جو دولت اکٹھی کی تھی اس پر کوئی اور قابل ہے، اور جس اولاد کے لیے ایک ایک پاؤنڈ حلال و حرام کو مکس کر کے کمایا تھا وہ کہاں گیا؟ پیسہ ہو یا پاؤنڈ ہو، سمجھ لو میں اپنے آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ مولا امیر نے کہا کہ وہ جو تم نے دولت کمائی تھی وہ کسی کام تمہارے آنے والی ہے، اور جو تم اپنی زوجات کو چھوڑ کے آئے ہو وہ کہاں گئی؟ اور اسی طرح کہا خدا کی قسم ہے میرے صاحب اگر یہ بول سکتے تو بولتے، خدا کی قسم ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہوگی، کاش اس لمحے اللہ ہمیں یا کوئی ہمیں نصیحت کرتا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ بات مردوں سے اس لیے کہی ہے اگر اللہ انہیں طاقت دیتا تو وہ یہی بولتے، اور دنیا والوں کاش ایک لمحہ کے لیے قبر سے باہر آؤں، پھر کوئی لمحہ مرضی الہی کے بغیر نہیں، لیکن آج آپ سب کے پاس مہلت ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے کہ اس پروردگار عالم کو، علی ابن ابی طالب کے خطاب کو، نہج البلاغہ کے فرمان کو، قرآن کے آئین کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ سلام بھیجے بھائی، اور واقعی میرے موضوع سامنے گرامی جناب امیر کائنات نے زندگی کا ہر ایک لمحہ مرضی الہی کے لیے گزارا ہے، لیکن انشاءاللہ نہج البلاغہ سے حوالے سے کل کو گفتگو جاری رہے گی، آخری مجلس ہوگی اور زیادہ دیر تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن پھر اتنا فضائل تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں۔ جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ نے روایت کی انس بن مالک سے، کہا کہ علی ابن ابی طالب مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، میں نے تجسس کیا، لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کچھ سیکھنے کو مل جائے، کس عمل کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی پیچھے چلا، یہ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی اور وہاں پر مصطفیٰ اور مرتضیٰ بیٹھ گئے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ بیٹھ گئے،
یعنی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ بیٹھ گئے، جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی کبھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، کہا میں نے دیکھا کہ ایک ابر آیا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اور بادل کے ایک ٹکڑے کے آنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد اس بادل کے ٹکڑے سے کچھ آیا، تناول فرمانے لگے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا آیا ہے، شیخ توسی کی روایت ہے۔ کہا میں دیکھ رہا تھا سب ماجرا، اور دیکھنے کے بعد تھوڑی لمحات کے بعد وہ دسترخوان چلا گیا، تھوڑے لمحات کے بعد وہ دسترخوان چلا گیا، پھر تھوڑے لمحات کے بعد پانی کا کوئی مشکیزہ آیا۔ کہا میں دیکھ رہا تھا، کہا پانی پیا پھر وہ بھی چلا گیا۔ یہ تھوڑے لمحات کے بعد علی مرتضیٰ اور جناب محمد مصطفیٰ اترے، میں سامنے آ گیا۔ میرے مولا نے پوچھا کیا آپ دیکھ رہے تھے جو سب کچھ ہو رہا تھا؟ کہا ہاں دیکھ رہا تھا۔ کہا پریشان نہ ہو جانا، اللہ نے 313 نبیوں کے لیے دسترخوان رکھے تھے۔ کتنے؟ 313 رسولوں کے لیے ایسا دسترخوان جس سے ہم نے کھایا ہے، وہ کھانا بھیجا ہے۔ لیکن کہا اے انس بن مالک، میں علی ابن ابی طالب تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا 313 کے لیے کھانا آنے والا اور تھا، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا اور تھا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ برائے شنودی سلطان الانبیاء پہ بلند تر سلام۔ بس ایک روایت کہا یہی جاتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ابو ذر ایسا سچا ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ کہیں کہ ابو ذر جیسا صحابی کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا زمین نے کسی ایسے سچے کو اٹھایا نہیں، اور آسمان نے کسی ایسے سچے پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ یعنی کافر مصطفیٰ کو صادق و امین کہتے ہیں، مصطفیٰ نے جسے صدیق سچا صادق کہا وہ کون ہے؟ جناب ابو ذر غفاری، صحابی رسول ہے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، ان کا نام جندب بن جنادہ، صاحب رسول اللہ۔ اور کہا کہ چاہے زمزم کے مقام پر بہت سارے عرب بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے فضائل اور منقبت پڑھ رہے تھے، سب اپنے اپنے جس کے دل میں جو بستا ہے اس کی منقبت کرتا ہے، جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ اس کی منقبت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں تو علی رہتا ہے، علی بستا ہے، ہماری زبان پہ علی مچلتا ہے۔ اور میں نے تو کہا تھا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے علی کے سوا، میں ہر ایک سے محبت کروں علی۔ ہمیں تو کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر ایک سے محبت کروں علی کے لیے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، جناب جندب ابن جنادہ نے اپنے چہرے پہ نقاب الٹا اور آ کر اس محفل میں بیٹھے، یعنی اللہ کے گھر کے قریب چاہے زمزم کے پاس ذکر ہو رہا تھا، دنیا نے جس سے محبت کی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جناب جندب ابن جنادہ نے کہا اگر چاہو تو میں کچھ کہوں۔ انہوں نے علی ابن ابی طالب کی منقبت شروع کی اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من والا ہو، جو علی سے ولایت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، من آدھا ہو جو علی سے عداوت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے عداوت رکھتا ہے، من نصرہ جو علی کی نصرت کرتا ہے اللہ بھی اس کی نصرت کرتا ہے، من خذلہ جو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، خجالت کرتا ہے، اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جسے اللہ چھوڑ دیتا ہے وہ کس کام کا رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا بات تیری بڑی کمال ہے لیکن چہرے سے نقاب اٹھاؤ، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جناب جندب نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور اٹھا کر کہتے ہیں کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ پھر جناب جندب نے کہا اب بات کلام پکی بھی ہو جائے گی، مستحکم بھی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ جب نقاب اٹھایا تو سارے عرب کے چہرے سے رنگ اڑ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جندب جیسا تو کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔
جس کے لیے مصطفیٰ کہہ دیں یہ سچا ہے، اور واقعاً کائنات کے رسول نے جس کے لیے کہا ہے وہ ویسا ہی ہوا ہے۔ اور اللہ کے پاک نبی نے ہمیشہ اگر کسی کی تائید کی ہے یا تشریح کی ہے یا حقیقت بتائی ہے تو وہ جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، لیکن جیسی مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ نے کہا افضل من بعد امتی علی ابن ابی طالب، میرے بعد اس پوری کائنات میں اور دنیا جو بھی سمجھے ہمارا کام ہے فضائل سنانا۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، علامہ ایک تحریر فرماتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اگر علی ابن ابی طالب کی حقیقت کے بارے میں پتا چل جاتا یا نہج البلاغہ کو حقیقی معنوں میں پڑھ لیتے تو آج مسلمان اتنے ظلم و تشدد میں نہ ہو۔ اور اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنی بربریت ہے اہل تشیع کے ساتھ، اور اس کے لیے امام خمینی نے آج سے کئی سال پہلے فرمایا تھا جب لوگ گئے کہا فلاں جگہ پر لوگ لڑ رہے ہیں، کہا کمال ہو گیا ہے مسلمانوں کو، لوگ ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہے ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں شاید لوگ تمہارے ہاتھ کاٹنے کے لیے ہوئے۔ آج مسلمان جو ہے دنیا کے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑ رہے ہیں مسلمان، کہا لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہے لوگ ان کے ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہوئے۔ اور اتنے سال پہلے انہوں نے جتنے بھی الفاظ کہے اور وہ کہتے خدا کی قسم اگر میرا پیشوا علی نہ ہوتا میں خمینی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ علم لیا ہے، جو کچھ فیض لیا ہے وہ باب مدینۃ العلم کے صدقے میں لیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے ہمیشہ جب بھی دنیا کو بتایا ہے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، قرآن کی حقیقت کے بارے میں اور حق کے بارے میں، جب بھی مصطفیٰ نے زبان سے کلام کی ہے وحی الہی کے بغیر نہیں کی۔ کیا مصطفیٰ نے نہیں کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کبھی بھی نہ قرآن کو چھوڑنا نہ علی کو چھوڑنا۔ اور دنیا اگر قرآن کو چھوڑ دے تب بھی غلطی پر ہے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ دے تب بھی غلطی ہے۔ اور کبھی ایسے نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں تو پھر انسان کی کامیابی بھی ہے اور کامرانی بھی ہے۔ لیکن میرے معزز سامعین گرامی، میرا جی چاہتا ہے ایک تذکرہ کر دوں شب جمعہ کے حوالے سے، اور وہ بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں گا۔ میرے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا دنیا والوں جب شب جمعہ ہوتی ہے، آج شب جمعہ ہے، آج جب شب جمعہ ہوتی ہے تو بھول نہ جانا تمہاری باری آنے والی۔ اور میرا مولا امیر فرماتے ہیں میں اپنے لیے کہوں گا کہ میرے دسترخوان پر تازہ کھانا ہو، تازہ شربت ہو، لیکن جو ہمارے بزرگان ہیں ان کی ارواح آ کے کہتی ہے کمال ہو گئی، آپ تو اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہو، ہمارے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہر شب جمعہ آتی جو آپ کے بزرگان کی ارواح ہے اور آ کر آپ سے مخاطب ہوتی ہیں، لیکن میرا مولا فرماتے کاش اللہ نے آپ کو وہ کان دی ہوتے کہ سن سکتے، اگر سن سکتے تو ایک لقمہ اندر نہ جائے۔ آپ نے مرحومین کی بزرگان کی اگر آپ ارواحوں کی آواز کو سن سکے تو ایک لقمہ اندر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہا کہ اگر ایسی آواز آ جائے، آج دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن میرے معزز سامعین گرامی عزاداری سید الشہداء ایسا کمال ہے، عزاداری کو اللہ نے ایسا کمال دیا ہے، عذاب قبر تو ہے لیکن میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم آؤ تو اتنی مار کھا کے آؤ علی کو تمہاری شفاعت کرتے ہوئے شرمندگی میں۔ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا، آج جس شہزادے کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں انڈیا کے ایک وزیر آئے تھے اور امام حسین انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی۔ پاکستان میں امام حسین علیہ السلام پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور کانفرنس ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ حسین ابن علی وہ مسلمانوں میں تو ہندو ہوں، لیکن آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا اس بچے کو کربلا میں کیوں شہید کیا گیا جس کو معلوم نہیں ہے تیر کھانے کے بعد مسکرانا ہے یا رونا ہے۔ کربلا کے میدان میں تو ہندو ہوں مسلمان نہیں ہوں،
لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. کہا کہ اس بچے کا کیا قصور تھا کربلا میں کہ جس کو اتنا معلوم نہیں تھا تیر کھانے کے بعد مسکرایا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. اور میرے معزز سامعین گرامی، آج اس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے جس کا نام علی اصغر، اور وہ بھی باب الحوائج ہے. جناب امیر کائنات باب الحوائج ہے، جناب موسی کاظم باب الحوائج ہے، جناب علی ابن ابی طالب باب الحوائج اور شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے. اور دنیا والوں، روایت بتاتی، میں نے خود جا کے وہاں پر پڑھا ہے، تاریخ ابن عساکر میں روایت ملتی ہے. دمشق یونیورسٹی میں ایک بک ہے جس میں تاریخ ابن عساکر ہے، وہاں کے چرچوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے. کہا جب اہل بیت کا قافلہ ایک عیسائیوں کے چرچ کے قریب گیا نا، تو اس وقت بیویاں آئی عیسائی عورتیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں کہ جو رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے سر نوزوں پر سوار ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ باغی تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو وہ عیسائی عورتوں نے آ کر چہروں کو دیکھنا شروع کیا. سارے چہرے دیکھ کر تو خاموش رہی. جب علی اصغر کا سر آیا تو کہا پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے، انہیں اتنا معلوم نہیں تھا دین اس بچے پہ بھی ظاہر ہوتا ہے کیا؟ اس 6 ماہ کے ششوار پر بھی دین کا کوئی کمال تھا. کہا جس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں تھا اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا؟ پھر وہ بی بی دعا کرتی ہے پروردگار عالم اس بچے کی ماں کو معلوم نہ ہو اس کا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے. کیا دامن سے ایک بی بی کی آواز آئی تمہیں معلوم نہیں اس بچے کی ماں کون ہے؟ کہا معلوم نہیں ہے. کائن پردہ دار بیویوں میں اس شہزادے کی ماں بھی کہا ان پردہ دار بیویوں میں اس شہزادے کی ماں بھی موجود ہے. لیکن کمال یہ ہے میری شہزادی ارشاد فرماتی ہے، علامہ صاحب مجالس میں لکھتے ہیں، کہا عجیب قسمت ہے 2 ماؤں کی، ایک اصغر کی ماں ایک اکبر کی ماں کی. عجیب قسمت ہے. شہزادی سید الساجدین سے جب بھی مخاطب ہوتی، کہا دنیا والا مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے ہیں جب اکبر کا سر سامنے آتا اور جب اصغر کا سر سامنے آتا. عزاداران مظلوم کربلا، آج شہزادہ علی اصغر کا جھولا آئے گا اور ایک بار اٹھا کے کہنا اے حسین ابن علی تیرے اصغر کا بہت ارمان ہے، لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ شریعت نے کچھ ایسے کام بھی کہے ہیں جن کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. آج اس شہزادے کا تذکرہ کروں گا جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ہے، لیکن خدا کی قسم اس کی شہادت سب سے بلند نظر آتی ہے. جب شہزادی سکینہ آئی نا اور آ کر کہا بابا حسین میرا اصغر بہت پیاسا ہے، عباس کو بھیجیے نا میرے اصغر کے لیے پانی لائے. روایت بتاتی ہے عباس گئے تو صحیح لیکن اصغر کو پانی نہیں پلا سکے. ایک علامہ لکھتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی شہادت لکھتے ہوئے، وہ دنیا والوں کیا تمہیں معلوم نہیں 6 ماہ کے بچے کو پانی کیسے پلایا جاتا ہے؟ کہا 6 ماہ کے بچے کو پانی پلانے کے لیے مائیں تو جانتی ہیں نا زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا. اگر 2 انگلیاں پانی میں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈال دی جائے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. لیکن کیا اتنا بھی مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا کہ اصغر کو پانی پلا دیتے؟ علامہ لکھتے ہیں میرے آقا حسین ابن علی روز عاشور جب اکبر چلے گئے، جب عباس چلے گئے، جب اولو محمد چلے گئے، جب قاسم چلے گئے، میرے آقا حسین ابن علی اکیلے رہ گئے ہیں. یا میرے آقا حسین ابن علی نے ایک دم خیام میں آئے ہیں اور کہا سکینہ تیرا اصغر بہت پیاسا ہے، کیسے پانی پلا کے لاؤں؟ کہا بابا حسین میرے اصغر کو کربلا کے میدان میں لے جائیے. ایک علامہ نے روایت لکھی ہے کہ اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، زبان اتنی خشک تھی جس کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں. خدا جانے 3 دن کے پیاسے نے پانی کیسا مانگا ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا، میرے
میرے آقا حسین ابن علی 6 ماہ کے اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے ہیں اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا ایھا المسلمون، مسلمانوں میرا اصغر بہت پیاسا ہے، اسے پانی پلا سکتے ہو؟ لوگوں نے آواز دے کر کہا پانی اپنے لیے مانگنا چاہتے ہو اور بچے کا بہانہ کر رہے ہیں۔ آواز سید الشہداء اصغر، آج کربلا کے میدان میں پانی مانگو اور اپنے بابا حسین کی گواہی دو۔ شہزادہ اصغر نے کہا ایھا المسلمون انا عطشان، مسلمانوں میں بہت پیاسا ہوں۔ جب یہ اصغر نے پانی مانگا تو علماء لکھتے ہیں کہ فوج میں سے کچھ لوگ باغی ہو گئے، انہوں نے کہا عمر تو تو بڑا کمینہ انسان ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے 6 ماہ کا بچہ پانی مانگ رہا ہے تو اسے پانی پلا دو۔ یہ ایک دم یہ کمینہ کہتا ہے فرمایا جلدی سے تیر لے کے آؤ۔ کہا میرے پاس تو تیر ختم ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ایک کمینہ خیام میں گیا، وہاں پر جو جانوروں کو لہر کرنے کے لیے تیر چلایا جاتا ہے، اس نے اس کمینے نے وہ تیر اٹھایا، کہا اقتقلام الحسین، جلدی کرو میری فوج باغی ہو جائے گی۔ حسین ابن علی کے عسکر نے اگر پھر پانی مانگا، عزاداران مظلوم کربلا جنہوں نے پرسہ دینا ہے اور دعائیں بھی مانگنا، پروردگار عالم بروز قیامت ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جن ماؤں کی گود میں اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد رضا عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی اسے عسکر و اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا بس ایک لمحہ کے لیے رک جائیے۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کمینے نے تیر اٹھایا اور تیر بھی نشست جمائی اور تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ ایک بار تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر گر گیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ یہ کمینہ کہتا تو بہت تیر انداز تھا، تو اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ کہا جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا، خیمے میں ایک بی بی سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے او کمینہ اپنے تیر کا وزن بھی دے اور میرے صغیر کا وزن بھی دے۔ کیا اس کمینے نے تیر چلایا؟ علماء لکھتے ہیں تیر کا چلنا تھا، شہزادہ اصغر کو تیر لگا، اگر سید الشہداء کے بازو پہ نہ ہوتے تو جہاں تیر جاتا وہاں سے عزاداران مظلوم کربلا شریعت منع کرتی ہے کہ جب بھی کسی کا بیٹا مر جائے، جب بھی کسی کا بیٹا مر جائے تو اس کی قبر نہ بنائے۔ میں انبرا والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، یا کربلا کے میدان میں میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گئے تھے؟ علامہ لکھتے ہیں میرے آقا حسین ابن علی نے اس شہزادہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا۔ علامہ لکھتے ہیں کہا کہ حسین ابن علی نے اصغر کا خون آسمان کی طرف بلند کرنے کا ارادہ کیا۔ آسمان سے آواز آئی آسمان کی طرف نہ بھیجنا، قیامت تک کے لیے رحمت کی بارش نہ ہوگی۔ جب زمین کی طرف کیا تو آواز آئی قیامت تک انگوری نہیں ٹوٹے گی، اس ناحق کا خون یہاں پر نہیں بہنا چاہیے۔ علامہ لکھتے حسین ابن علی نے کہا بروز قیامت یہ خون پیش کیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا میرے آقا حسین ابن عقیلے ہیں، میرے مظلوم کربلا امام نے کربلا کے میدان میں ایک ننھی سی قبر بنائی۔ قبر بنانے کے بعد شہزادی ام رباب کو بلایا، کہا حسین کی مدد کیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا میری آقا زادی شہزادی ام رباب پوچھتی ہے اے سید الشہداء کیا علی اصغر کی قبر آپ خود بنائیں گے؟ کہا میرا ننھا سا اصغر ہے، میں اصغر کی قبر بنانا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا میرے آقا نے اصغر کو قبر کے اندر رکھا، یا ریت ڈالنی شروع کی۔ جناب ام رباب روایت کرتی ہے میرے آقا نے جس سینے تک تو ریت ڈالی پھر اپنے رخ کو تبدیل کر دیا۔ ام رباب پوچھتی ہے اے سید الشہداء کیا اصغر کا پورا لاشا دفن نہیں کریں گے؟ کہا مجھے مظلوم سے یہ دیکھا نہیں جائے گا، اتنی گرم ریت ہے، اتنا نرم چہرہ ہے، میں اصغر کے چہرے پر ریت کیسے ڈالوں گا؟ عزاداران مظلوم کربلا ابھی شہزادہ علی اصغر کا جھولا آئے گا اور دعا کرنا باب الحواج کے صدقے میں مولا اگر کربلا میں ہوتے
ہم خدا تیرے اصغر کو دفن کرتے ماتم حسین